جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، بی ایس کلاسز ہمارا یہ پہلا باضابطہ لیکچر ہے جو آپ کی اکنامکس پڑھائی جاتی ہے بی ایس لیول پر. اس کے حوالے سے ہم جو ہے کچھ بیسک کانسیپٹ جو ہیں آج ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس میں پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سوشل سسٹم، کہ سماجی نظام کیا ہوتا ہے، سوشل سسٹم کسے کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے دا انٹریکشن آف ہیومنس on the basis of shared norms and values، کہ معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں جو ان کا آپس میں میل جول ہوتا ہے، جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد کیا ہوتی ہیں، ان کی ویلیوز اور نارمز، ان کی اقدار جن کو وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹرچینج کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں. اس سسٹم کو جو ہے سوشل سسٹم کہا جاتا ہے. جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی بنیادی طور پر سوسائٹی کے کو ہم 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلا حصہ ہے سوسائٹی کا اس کو ہم سٹیٹس کہتے ہیں. سٹیٹس جو ہے مزید 2 طرح کا ہوتا ہے. اس میں اسکرائب سٹیٹس جو انسان کو پیدائشی طور پر ملتا ہے، اس میں ریس، اس کی نسل کیا ہے، ایج، عمر، جینڈر، یعنی اس کا میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے بعد اچیوڈ سٹیٹس، اس میں آکوپیشن یعنی کون سا پروفیشن آکوپیشن وہ چنتا ہے، ایجوکیشن کیسے حاصل کرتا ہے، اور اس کا انکم لیول کیا ہے، یہ اس کا اچیوڈ سٹیٹس کہلاتا ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا جو حصہ ہے سوسائٹی کا اس کو ہم کہتے ہیں سوشل گروپس. اس کے مزید آگے 2 حصے ہیں، ایک پرائمری گروپ ہے اور دوسرا سیکنڈری گروپ. پرائمری گروپ میں جو ہیومن بینگ ہوتے ہیں، جو انسان ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، اور اس کے پیئرز کا مطلب ہوتا ہے اس کے ہمسائے، نیبرز، اس کے ریلیٹیوز، رشتہ دار، اس کے کولیگز جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ان سب کو ملا جلا کر جو ہے حلقہ احباب یا پیئرز کا نام دیا جاتا ہے. اور جو سیکنڈری اس کا جو گروپ ہوتا ہے اس میں اس کی سکولنگ ہوتی ہے، اسکول میں جاتا ہے، اس میں وہاں پہ اس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے. پھر مذہب کے حوالے سے اگر مسلم ہے تو ماسک میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، اگر کرسچین ہے تو وہ چرچ میں جائیں گے. اس طرح جو ادر ریلیجنز ہیں ان کے پیروکار اپنے اپنے جو رسپیکٹیو ان کے جو ورشپ پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جائیں گے. اس کے بعد کارپوریشنز، جو بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں ان کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے انٹریکشن ہوتے ہیں. ایکچولی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہیومن بینگز کے انٹریکشن کا نام ہے. تیسرا گروپ جو ہے سوسائٹی کا، تیسرا حصہ میں اس کو انسٹیٹیوشنز میں ہم جو ہے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنز پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل روایتی جس میں اس کی فیملی، خاندان ہوتا ہے، پھر ریلیجن اس کا مذہب، ایجوکیشن، گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اکانومی. اکانومی کیا ہوتی ہے؟ اکانومی اصل میں یہ بھی انٹریکشن ہوتا ہے، the interaction of the people with each other and with the environment to improve their living standards. اس انٹریکشن کو جو ہیومن بینگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا معیار زندگی بہتر کر سکیں، اس کو جو ہے اکانومی کہا جاتا ہے. جی جو ایمرجنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اسپورٹس، کھیلوں کے میدان جس میں انسان جو حصہ لیتے ہیں، اور پھر میڈیا. اس میں میڈیا جو ہے اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے جس میں یہ چینلز وغیرہ ہیں، پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہوں یا سرکاری ٹی وی چینلز ہوں، اور اس میں پرنٹ میڈیا بھی جس میں اخبارات ہیں، مختلف قسم کے جرنلز ہیں، ویکلی میگزینز وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ میس میڈیا میں شامل ہیں. اس کے ذریعے انٹریکشن ہوتا ہے ہیومن بینگز کا. اور اس کے بعد سائنس کا میدان، میڈیسن کا میدان، اس میں انٹریکشن ہوتا ہے. اور پھر ملٹری، آرمی. ہر ملک جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز کی، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے افواج رکھتا ہے. تو یہ اس طرح ایک سوسائٹی جو ہے وہ ترتیب پاتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا پہلا حصہ ہمارے ٹاپک کا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 2 ڈیفینیشنز ہیں، نیڈز ورسز وانٹس. نیڈز کیا ہوتی ہیں اور وانٹس کیا ہوتی ہیں؟ نیڈز انسان کی وہ ضروریات ہیں جن میں سے 3 جو ہے وہ بیسک نیڈز ہیں، جس میں کلوتھنگ، شیلٹر اینڈ فوڈ، یعنی خوراک، لباس اور رہائش.
یہ 3 ایسی انسان کی نیڈز ہیں، ایسی ضروریات ہیں جن کو بنیادی ضروریات کہا جاتا ہے، جن کو ہم بیسک نیڈز بھی کہتے ہیں، کہ ان کے بغیر کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نیڈز بھی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے، مثلاً سواری، ٹریول کرنا ہے اس نے، میڈیسن، اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ نیڈز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہیومن وانٹس۔ وانٹس کا جو معنی ہے وہ ڈیزائرز میں، خواہشات کے حوالے سے ہے۔ ہیومن وانٹس وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ حاصل ہو جائیں تو زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک گھر میں اگر بجلی کا پنکھا نہیں ہے تو یا استری نہیں ہے گھر میں، ریفریجریٹر نہیں ہے، تو ان کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ حاصل ہو جائیں تو اس سے زندگی جو ہے سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، ایزینس پیدا ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ اب ان نیڈز میں اور وانٹس میں کچھ ڈفرینسز ہیں، کچھ وائٹل ڈفرینسز ہیں۔ نیڈز اگر پوری نہ ہو تو وہ ڈیتھ کا سبب بھی بن سکتی ہیں اور النس، پہلا ڈفرینس۔ ڈیزائرز پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر پوری نہ بھی ہوں تو ان سے انسانی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق، جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتی۔ مثلا کھانے کی ضرورت ہے انسان کی، سواری کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اس کی رہائش کی ضرورت ہے، یہ سارے وقتوں میں ایک جیسی رہتی، اس میں چینج نہیں آتی۔ لیکن ڈیزائرز جو ہیں، وانٹس جو ہیں، ہیومن وانٹس، وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس جو ہے موٹر سائیکل ہے تو اس کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، اور پھر جب گاڑی بھی آ جاتی ہے تو اس کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ اس میں اچھی گاڑی ہو، مہنگی والی گاڑی ہو۔ تو ڈیزائر جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم، ڈیزائر جو ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وانٹس، جو نیڈز ہوتی ہیں، انسان کی جو نیڈز ہیں، یہ اگر انہیں پوری کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو ہیومن وانٹس ہیں، اگر یہ پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوری، یہ ریپیٹیشن ہو گئی۔ نیڈز جو ہوتی ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں، یہ ان کی تعداد جو ہے وہ محدود ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے۔ جبکہ جو ہیومن وانٹس ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، وہ لامحدود ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ انسان کی ایک ڈیزائر پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری کی خواہش شروع کر دیتا ہے، دوسری پوری ہوتی ہے، تیسری خواہش شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بٹوین نیڈز، ہیومن نیڈز اینڈ ہیومن وانٹس۔ اس کے بعد لاسٹلی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو 2 ڈیفینیشنز ہیں، اکنامک وانٹس اینڈ نان اکنامک وانٹس۔ اکنامک وانٹس وہ ہوتی ہیں جن کو انسان کوئی معاوضہ دے کر، کوئی قیمت دے کر، کوئی پرائز پے کر کے ان کو حاصل کرتا ہے، یہ مفت میں حاصل نہیں ہوتی، ان کو ہم اکنامک وانٹس کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ انسان کی کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو مفت میں پوری ہو جاتی ہیں، جس کے لیے اسے کوئی معاوضہ، کوئی پیمنٹ، کوئی پرائس نہیں دینی پڑتی، ان کو نان اکنامک وانٹس کہا جاتا ہے۔ اکنامک وانٹس کی جو ایگزامپلز ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ گھر کے اندر مختلف فرنیچر ہوتا ہے، یا ہمارے جوتے ہیں، کپڑے ہیں، ہمارے پاس قلم ہے، کتابیں ہیں، موبائل فونز ہیں، یا گھر میں LCDs، ٹیلی ویژنز ہیں، بجلی کا پنکھا ہے، یا الیکٹرانکس کا جتنا بھی سامان ہے، یہ سب کی سب اکنامک وانٹس ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو مفت میں آپ کو حاصل ہوئی ہو۔ اس کے لیے کسی نہ کسی نے معاوضہ پے کیا ہے، آپ نے خود پے کیا ہے، یا آپ کے پیرنٹس نے کیا ہے، آپ کے ریلیٹیوز نے کیا ہے، یا گورنمنٹ نے کیا ہے، کسی نہ کسی نے معاوضہ دے کر ان کو حاصل کیا ہے، تو ان کو ہم اکنامک وانٹس کہتے ہیں۔ جبکہ نان اکنامک وانٹس جو فری میں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں ہوا ہے، ایئر، اس میں سمندر، اور اس میں سورج کی روشنی ہے، سن لائٹ ہے، مون لائٹ ہے، اسی طرح ماں کی شفقت ہے، ماں کا پیار ہے، باپ کی شفقت ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، جو چیزیں بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضے کے حاصل ہوتی ہیں، جن کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑتی، ان کو نان اکنامک وانٹس کہا جاتا ہے۔ جی، آج کا جو ہے ہمارا لیکچر، اس کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ کل ہم اپنے جو اگلا لیکچر ہوگا، اس میں انشاءاللہ جو مزید چیزیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔